یہ سیشن ہے بیوٹی کے بارے میں. وہ بیوٹی کا ایک امیج جو سوشل میڈیا ہمارے مائنڈ میں کریٹ کرتا ہے اور جس کی انسپریشن میں ہم اپنی ساری زندگی اس جستجو میں رہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کمپیٹ، اور یہی کمپٹیشن ہمیں ایک نیگیٹو رو میں لا کے کھڑا کر دیتی ہے، جہاں سے آگے بڑھنے کے راستے نہ صرف کم ہوتے ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اور ہم اپنی ساری زندگی ریگریٹس میں گزار دیتے ہیں کہ کیوں اس بنانے والے نے ہمارے تخلیق میں کمی کر دی، ہم سے ایسی کیا غلطی ہوئی، ہم اس قابل کیوں نہ تھے کہ ہم بھی اسی سیلیبریٹی، اسی شخصیت کی طرح ہو جاتے جس کو لوگ لائک کرتے ہیں اور جس کو لوگ کلک دیتے ہیں. اور اسی لائک اور کلک کی ہوس ہمیں ناٹ انف کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. اب یہ ناٹ انف کا جو ڈیزیز ہے، اس میں اکثریت گم ہو کے رہ گئی ہے. اکثریت یہی کہتی ہے کہ ہماری ہائٹ کم ہے، اکثریت یہی سوچتی ہے کہ ہمارا چہرہ وہ نہیں ہے جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھ سکے، ہمارا قد کاٹ وہ نہیں ہے، ہمارے جو فگرز ہے وہ اس لیول کے نہیں ہیں جو ہمیں سیلیبریٹی بنا سکے. تو وہ اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں اور ان کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس لیول، اس معیار پہ آ سکے کہ لوگ اسے دیکھے، کلک کرے، لائک کرے، اور یہی ایک ریوارڈ ہے سوشل میڈیا کا. اور چونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ہارڈ وائرڈ ہوتا ہے ریوارڈز کے لیے، اور وہ بھی ویریبل ریوارڈز کے لیے، کہ کبھی کسی کے کومنٹس آئے بہت اچھا، کبھی کسی کے کومنٹس آئے ویل ڈریسڈ، جو مختلف ایسے کومنٹس جس کے لیے ہم یہ ساری تگ و دود کرتے ہیں، اس پہ ہماری زندگی کے دار و مدار ہوتا ہے. اور ہم اب ایک ایسے ایرا میں داخل ہو گئے ہیں، ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں ہم اپنے آپ سے زیادہ دوسروں پہ فوکس کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ایکسپلور ہی نہیں کرتے، ہم صرف ان آئیڈیل پکس کے بارے میں سوچتے ہیں، ان آئیڈیل امیجز کے بارے میں سوچتے ہیں جس کو مینٹین کرنا اور جس کو سسٹین کرنا اور جس کو ایچیو کرنا نیئرلی امپاسبل ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ دیٹ از ناٹ دا سیلیب، یہ وہ سیلیبریٹی نہیں ہے، بلکہ دس از ایکچولی دا آورز آف اسٹائلنگ، دا آورز آف ایڈیٹنگ اینڈ دا آورز آف میک اپ. ہمیں صرف وہ ایک چہرہ دکھائی دیتا ہے، پر اس کے پیچھے جو گھنٹے لگتے ہیں اسے سنوارنے میں، اسے ایڈٹ کرنے میں، اس کے میک اپ کو برابر کرنے میں جو آورز لگتے ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اس لیے ہمیشہ امیجز کو ایک اپنا معیار سمجھنا اور دا پاور آف امیجز سے متاثر ہو کے اس طرح کی زندگی کی طرف چلنا اور اس کو کمپیٹ کرنا، یہی اب سوشل میڈیا کا سب سے بڑا ایک ویپن ہے، اور وومن اس کو فالو کرنے میں لگی رہتی ہے. اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ وومن کی جو باڈی ہے وہ پوائنٹ آف فوکس ہے فرام سینچریز، اور اس کے پیچھے ایک اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وومن کے اپنے باڈی فیٹ کو لوز کرنا نیئرلی امپاسبل ہوتا ہے. تو جو سکنی بننے کا، جو اپنے آپ کو پتلا کرنے کا جو ایک ریس ہے، اس ریس میں موسٹ آف دا ینگ وومن سٹک ہو کے رہ جاتی ہے، اور وہ اس ریس کا شکار ہو کے اور پھر اس کو مینٹین رکھنا اور اس کو سسٹین رکھنا اور پھر نئے ٹرینڈز کریٹ کرنے میں ان کی زندگی
گزر جاتی ہے۔ پر ہوتا کیا ہے کہ ہم ہمیشہ کمپیریزن کی ایک بیماری اور ناٹ اینف کی دوسری بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کمپیریزن میں رہتے ہیں، اور اس بات سے درکنار کہ اس بات کو سوچے کہ رب العالمین نے تقریباً 7 ارب پلس کی آبادی بنا رکھی ہے، اور ان 7 ارب میں ہر بندہ یونیک ہے۔ ایک بندے کے جو چہرے کے آسپیکٹ ہے، جو آج کل فیشل ریکگنیشن ایپ کا ایک ذریعہ ہے، اور جس کے ذریعے ہم ایک فیس کو ریکگنائز کرتے ہیں، وہ 7 ارب کے ایک بندے کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ تو اب بائی ڈیزائن اگر ہم اس چیز کو سمجھے تو ہمارے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو رب ہے اس نے آپ کو یونیک بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی اور کے ساتھ کمپیئر کریں گے اپنے آپ کو، تو یہ توہین ہوگی اس پرسنالٹی کی، اس سیلف کی جو رب نے آپ کو دی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ جو پاور آف پکس ہے، یا پاور آف امیجز ہے، یا وہ جو سیلیبریٹی جو مطلب ایک جان ہے، بھلے وہ اپنا انسٹاگرام کے ہوں، بھلے وہ فیس بک کے ہوں، وہ بیسیکلی وہ سیلیبز نہیں ہے، وہ شخصیت نہیں ہے، وہ گھنٹوں کی محنت جو ان کے سٹائلنگ پہ کی جاتی ہے، وہ گھنٹوں کی محنت جو ان کے ایڈیٹنگ پہ کی جاتی ہے، وہ گھنٹوں کی محنت جو ان کے میک اپ پر کی جاتی ہے، پر ہم ہر چیز کو چھوڑ کے اس ریٹ ریس میں لگ جاتے، اور پھر اپنی کمپیریزن میں اور بیماری جو ہے ناٹ اینف کی اس میں پڑ جاتے۔ اب اگر ہم ہمیشہ ناٹ اینف کی اس ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہمارا قد کاٹ اتنا نہیں ہے، ہمارے جو چہرے کے آسپیکٹ ہیں وہ شاندار نہیں ہے، ہماری جو باڈی ہے وہ ویل مینٹین نہیں ہے اور ویل ٹون نہیں ہے۔ تو اس طرح کے کمپیریزنوں میں اٹک کے ہم رہ جاتے، اور چونکہ یہ ایک اکانومی ہے یہ اٹینشن کی، تو ہمیں ہمیشہ ایک ہی چیز لگی رہتی ہے، اٹینشن، اور اس کے ڈر اور خوف کے سائے میں اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے اس اٹینشن کو کلکس کے نمبر سے، لائکس کے نمبر سے، اور کمنٹ کے نمبر سے۔ اب یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بیسک سائیکالوجی کو ہمارے ٹارگٹ کرتے، اور ہم اسی میں اٹک کے رہ جاتے، اور یہ سائیکالوجی ہے، سائیکالوجی آف پرسویشن کی، کہ ہمیں ایک سوشل پروف چاہیے ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں نے ہمیں لائک کیا، اتنوں نے ہم پہ کومنٹ کیا، اور اتنے لوگوں نے اسے کلک کیا، تو اسی اٹینشن اکانومی کے ٹریپ میں ہم رہ جاتے ہیں، اور دیٹ از دا ریزن لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو پروڈکٹیو نہیں ہوتے، جو آپ کی زندگی کو پروڈکٹیویٹی کی طرف نہیں لے جاتے، بلکہ وہ چیزیں جو جسٹ ایک سوشل پروف کو حاصل کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اور یہ تو ایک سمپل سا جملہ ہے، if you are finding fame that define you, you will not be happy and you will always be in search of happiness but you can't find it۔ اگر آپ کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ لوگ آپ کو ایک شہرت دے، لوگ آپ کو ایک فالو کرے، اور آپ ان کے لیے ایک سیلیبریٹی کی طور پر رہیں، تو آپ کی اپنی زندگی ہمیشہ ایک ریس میں گزرتی ہے، اور آپ خوشی کے ایک تلاش میں ساری زندگی رہتے، اور وہ خوشی آپ کو کبھی مل بھی نہیں پاتی۔ تو اس سوشل میڈیا کے اس بیوٹی ایپس نے آج ان ٹرینڈز کو لمٹ لیس کر دیا ہے۔ کوئی جناب عالی اپنے آپ کو ایک کمپٹیشن میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، جو اس کے کپڑوں کی کمپٹیشن ہوتے ہیں، کوئی جیولری کے کمپٹیشن میں لا کے اپنے آپ کو کھڑا کر دیتے، اور پھر ہم ان امیجز کو، ان فوٹوز کو ریئل مان کے اس کے ساتھ مقابلے میں جڑ جاتے ہیں، اور وہ مقابلہ لا حاصل ہوتا ہے۔
کیونکہ ڈیپر ان دا شیڈو جو ہو رہا ہوتا ہے اور جو بیہائنڈ دا سین ہوتا ہے اس کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہمیں صرف وہ آئیڈیل امیجز دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور وہ آئیڈیل فوٹوز دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے، اور ہمیشہ ایک سروائیول موڈ میں اور ایک فیئر کے موڈ میں رہنا پڑتا ہے. فیئر اس بات کا کہ ہم کمپیٹ نہیں کر پائے، اور سروائیول ہم اس تھنکنگ کے ساتھ کر رہے ہوتے کہ ہماری فین فالوئنگ اتنی کیوں نہیں ہے، ہمیں وہ سوشل پروف کیوں نہیں مل رہا، اور ہم میں ایسی کون سی کمی ہے. تو ہم پوزیٹیوٹی سکین کرنے کے بجائے ہمیشہ اپنی نگیٹیوٹیز کو دیکھتے ہیں. اور اگر یہ ایک دفعہ آپ کا ہیبیچول بن جائے تو وہی سوشل میڈیا جس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہو، وہی سیلیبز جن کو آپ اپنے ایک آئیڈیل کنسیڈر کرتے ہو، وہ آپ کے لیے ایک اینمی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے ایک ریگریٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس ہیبیچول کے اس ایک لوپ میں اٹک کر کے رہ جاتے ہو، ایک ایسے ریٹ ریس میں لگ جاتے ہو جو صرف اور صرف کمپیریزن کا، جو صرف اور صرف ناٹ اے نپ کا ہے. تو اس سیشن کا مقصد ایک ہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے پاس کرو، سوچو کہ آپ کو رب نے یونیک بنایا ہوا ہے، آپ میں رب نے وہ کوالٹیز رکھی ہوئی ہے جو ان 7 ارب شخصیات میں نہیں ہے، جو آپ کو ممتاز کرتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم اپنی ان پوٹینشیالٹیز کو بھی ایکسپلور نہیں کر پاتے، اپنے لیے وہ پاسبلٹیز بھی ایکسپلور نہیں کر پاتے جو ہمیں سیلیبز بنا سکتی ہے، اور اس کائنات میں ہمیں یہ احساس دلا سکتی ہے کہ ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، تاکہ ہم ان پوٹینشیالٹیز کا گریٹیچیوڈ کریں، اور جو مسنگ ٹائل سنڈروم ہے اس کی بیماری سے نکلے. وہ ایک دو چیزیں جو نہیں ہیں اس پہ ریگریٹ کرنے کے بجائے ان سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں چیزوں کو اپریشیٹ کرے جو رب العالمین نے صرف اور صرف ہمیں دی ہے. تو ہمیں اس چیز کو کمپیریزن کا ایک ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، ہمیں اس چیز کو ناٹ انف ایک ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جسٹ بیوٹی ایپس ہے جو آپ کے آئیز کو بگر بنا دیتی ہے، جو آپ کے نوز کو اسمالر بنا دیتی ہے، جو آپ کے لپس کو آئیڈیل بنا دیتی ہے، وہ جسٹ سوائپ آف اے فنگر، جسٹ ایک آپ کی انگلی کی وجہ سے اور اس کو اسکیچ کو چینج کرنے اور ایڈیٹنگ کی وجہ سے آپ کا پورا امیج وہ چینج ہو کے رہ جاتا ہے. پر ہم ہمیشہ مقابلہ کرتے امیجز کے ساتھ، ہم ہمیشہ مقابلہ کر رہے ہوتے فوٹوز کے ساتھ، ہم ریئلٹی کو دیکھتے ہی نہیں. ہم نے اب سیرت کے کمپیریزن میں مقابلہ کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم اب صرف صورت کی ایک مقابلہ کرتے ہیں، اور صورت کے مقابلہ کرنے کا کوئی پروڈکٹیوٹی ہمیں نظر نہیں آتی. پر چونکہ اب ایک انسٹاگرام کے اگر کوئی فالوور ہے جس کے مطلب ملینز میں سبسکرائبر ہے، اور اتنے تعداد میں سبسکرائبرز کا ہونا چونکہ ہمارے سوشل پروف کو سپورٹ کرتی ہے، اس لیے ہم اپنی ساری انرجیز کو لا کے صرف ایک پلیجر اور فیک ڈوپامن کے ریلیز کے لیے اپنی ساری زندگی اس میں لگا دیتے ہیں. اور